بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عاجلتم أمركم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأسه بأخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ العظیم. واتخذ قوم موسیٰ اور بنا لیا موسیٰ کے قوم نے من بعد ہی اس کے بعد من حلیہم اجلن جسدا اپنے زیورات سے من حلیہم اپنے زیورات سے اجلن جسدن ایک جسم یعنی اجلن جسدن ایک بچڑے کا جسم لہو خوار جس میں سے آواز اس کی آواز ایک نکلتی تھی گائے کی طرح. علم یارو کیا نہیں دیکھا انہوں نے انہو لا یکلمہم نہیں وہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے غور کیا انہوں نے کہ بے شک لا یکلم نہیں وہ کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی وہ ان کو کوئی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اتخذوہ مگر پھر بنا لیا انہوں نے اسے وکانوا ظالم اور وہ ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم اور جب ندامت یعنی ان کے ہاتھ میں ڈال دی گئے جب وہ نادم ہوئے یہ محاورہ ہے سقط ایدیہم کہ گرا دی گئے اپنے ہاتھوں میں اس کا مطلب کہ جب وہ نادم ہوئے اپنی حرکت پر ورعوا انہم قد ضلوا اور انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ انہم کہ بے شک وہ قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے. قالوا انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا اگر نہیں کیا اگر ہمارے رب نے رحم نہ کیا ربنا ہمارے رب نے ویغفر لنا اور نہ معاف کیا مغفرت کی ہماری لنکونن من الخاسرین یقینا ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. ولما اور جب راجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی اپنے قوم کی طرف غضبان آصفا یعنی کو اپنے قوم کے لوٹے غصے میں اور غمگین غصہ غضبان کا غصے کو اور افسوس کرتے ہوئے آصفہ افسوس کرنا. قال بئس ما خلفتمونی انہوں نے کہا کہ بئس ما بہت برا ہے خلفتمونی جو تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد عاجل تم کیا جلدی تم نے کی امر ربکم اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور گرا دی الواح تختیاں فَأَخَذَ اور پکڑا اس نے پکڑا بالرأسی سر سے واخی اپنے بھائی کو یجرہ الیہ اور کھینچنے لگے اسے اپنی طرف.
قال ابن قالا یعنی فرعون نے کہا قال ابن اما، اے میرے ماں جائے، ان القوم، یہ بے شک میری قوم نے، تدفونی، مجھے کمزور پایا، وقادو یقتلون، وہ تھے ان قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بالعدائی، اور نہ تم خوش کر، نہ تو خوش کر اس سے اعداء میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ تو مجھے شامل کر، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی، یعنی ظالموں کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قال ربی اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، ولاخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک اور تو ارحم الراحمین، رحم سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ وہاں سے نکلے، اور پھر جب چلے وہاں سے، جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ قوم جب جن کے ساتھ رہتی ہے تو ان کا کتنا اثر قبول کرتی ہے، تو یہاں سے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی ہے، ایک دن کچھ دنوں پہلے ہی یہاں سے اپنے، اور پھر انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پار کرایا وہاں سے سمندر سے، اور ان کو ان کے قوم کو پیچھے سے فرعون کو، ان کو سب کو غرق کر دیا، اور اب پھر وہ آگے جب چل رہے ہیں اپنے کچھ پیچھے لوگوں کے، وہ چلے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لے، کل نے پڑھا کہ اپنے اس کو ان کو ان کو شریعت دینے کے لیے بلا لیا، اور وہ اپنے چلے گئے 40 دن کے لیے، تو ان کے پیچھے سے پھر قوم نے جو ہے وہ کیا کیا، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، من حلیہم عجلا، زیورات سے ایک ایسا جسم جو بچڑے کی طرح تھا، لہو، اور اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے مصر میں جو رہے، ان کے جو اثرات ہوئے، ان کا یہ دوسرا ظہور ہے، اس لیے یہ بنی اسرائیل سے مصر سے جیسے نکلے تھے نا، مصر میں ان کے گائے کی جب وہ پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور تقدیس کا گائے کا بہت رواج تھا، اس کی بہت احترام کیا جاتا تھا، اس کی قوم بھی اتنی شدت سے متاثر ہوئی، جس طرح قرآن میں ہم نے پڑھا نا پہلے، وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی اس کے دلوں میں بچڑا بس کر رہ گیا تھا، اتنی ان کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی۔ تو اس سے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ابھی یہ مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے ہی گزرے ہیں، سمندر کا پھٹنا انہوں نے دیکھا، پھر ان کا غرق ہونا، ان لوگ بخیریت اس کی غلامی سے نکل آنا، اور جس کی کوئی ٹوٹنے کی امید بھی نہ تھی۔ اس سے دوسری واقعہ ابھی بالکل تازہ تھے، انہوں نے خوب معلوم تھا کہ جو کچھ ہوا ہے صرف اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کسی دوسرے کی طاقت یا تصرف کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو جیسے کل ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ایک الہ، ایک معبود کے مصنوعی ایک معبود ہمیں الہ بنا دیں، پھر پہلے وہ طلب کرو، ان کے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دنوں کے لیے، انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا۔ تو یہ ایسی قوم تھی جو بالکل ایک پہ ایک پہ غلطیاں کرتی جا رہی تھی، یعنی موسیٰ صرف 40 دنوں کے راتوں کے لیے گئے ہیں، تو پیچھے سے سامری ان کا ایک شخص تھا جادوگر، جس کو کہتے سامری نام کا شخص تھا، اس نے وہ سونے کے زیورات تھے، اصل میں سونے کے زیورات ان کے پاس، ان کے بنی اسرائیل کے پاس جو فرعون کی حال تھی، وہ ان کے پاس جو قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کچھ بھی یہ تھے بنی اسرائیل کو وہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سمجھتے تھے، اور یہ بڑے اس سلسلے میں امانت دار بھی تھے، تو اپنے زیورات بھی ان کے پاس رکھواتے تھے، جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہ زیورات ان کے پاس ہی تھے، سامری نے ان سے وہ زیورات لیے، اور پھر ان سے ایسا کوئی بچڑا اس نے ان سے پگھلا کے اور سونے کا بچڑا تیار کر لیا، اور اس میں کچھ اس طرح کے سوراخ تھے جن سے ہوا گزرتی تو اس بیل کی آواز نکلتی تھی، تو چنانچہ سامری نے اس کو دھوکہ دیا اور ان کو بتا دیا کہ جی یہی تمہارا معبود ہے، اللہ موسیٰ تو بھول گئے، جیسے قرآن میں سورہ طہ میں آتا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو میں جسم تھا، تو اس کے لیے اسے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو بھول گئے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا پھر بے شک ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گئے تو انہیں وہیں پہ خبر دے دی کہ تیری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، اور وہاں پہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے جب وہاں سے پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے،
جب ان کے جن پہ جہالت کی گمراہی پٹی بند گئی تھی اور انہیں سوچنے کی توفیق ہی نہ ہوئی کہ نہ یہ بچڑا کوئی ان سے بات کرتا ہے، نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے. تو جب موسیٰ اپنی ان کو احساس ہوا، وَلَمَّا سُقِطَ بِأَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ ہم بے شک ہم ان کو جب سمجھ میں آئی کہ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل گمراہ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ خلا ارحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن، اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ پانے والے میں سے. جب کہ ان کو بات کا احساس ہو گیا کہ غلطی پر نادم ہوئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کی. مگر پھر یہ ہے کہ لما رجع موسیٰ الی قوم غضبان، پھر جب موسیٰ آئے، موسیٰ لوٹ کے آئے کوہ طور سے، الی قوم غضبان آسفا، تو پھر ان کو یقین بات ہے کہ ان کو غصہ بھی، غصے سے بھرے ہوئے تو وہیں سے آئے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ تیری قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور پھر افسوس بھی تھا ان کو. تو واپس آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم نے میری جانشینی بہت بری کی، جو تم نے میری جانشینی کی، میرے بعد جو تم نے جانشینی کی، یعنی میں چلا گیا تو میرے بعد تم لوگوں نے کیا حرکت کی. عاجل تو عمر ربکم، کیا تم نے جلدی کی، کہ تم نے جلدی کے تو حکم سے جلدی کیا، یعنی تم نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ میں آتا تمہارے پاس، تو تم نے اتنی جلدی وہاں سے یہ سب کچھ کر دیا. اور پھر آپ نے والقال الواح واخذ براس اخی اجر الی، اس غصے میں انہوں نے جو وہ تختیاں جو لے کے آئے تھے وہ بھی پھینک دی، وہ ٹوٹ گئیں. اور اپنے بھائی کو جن کو وہ اپنا جانشین بنا کے گئے تھے ہارون السلام کو، ان کو انہوں نے سر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا کہ یہ آپ کی کیا حرکت کی، ان کو روکا کیوں نہیں. تو یہ یہاں سے ہم جیسے پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ کوہ طور پر بذر وہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ سامری نے ایک بچڑا تیار کر لیا اور قوم کے بہت سے لوگ اس کی گائے کی پوجا میں مبتلا ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ جب واپس آئے تو بہت غصہ اور رنج تو ان کو پہلے ہی تھا، اور ویسے بھی وہ جلالی قسم کے آدمی تھے، غصہ ان کو بہت زیادہ آیا کرتا تھا. تو آتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کے پیچھے کیا گل کھلا دیے، اور فوراً ہی کفر و شرک والی زندگی ان میں لوٹ آئی ہے. پھر اسی غصہ کی اور دین کی اہمیت کی جوش میں تختیاں نیچے پھینک دی، اور ہارون السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا قائم مقام بن کر یہ کیسے برداشت کر لیا. اس کے مقابلے سے ہارون السلام بڑے پیار سے اور معزز خور انداز میں کہا کہ میرے ماں جائے بھائی، قال ابن اما ان القوم استضعفونی، یہ قوم نے جو ہے وہ مجھ پر تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تک مجھے قتل کر دیتے، یعنی انہوں نے تو مجھے دبا لیا تھا اور یہ اس میں فساد ہونے کا ڈر تھا، تو مجھے قتل کرنے کو تیار تھے. اب تو جو ہے وہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہ ہوئے، بلکہ الٹا مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے. تو اب آپ ان کو، میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، دشمن بھی لحاظ ان کو خوش ہونے کا موقع دینا میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم، نہ مجھے ظالم لوگوں میں شمار کریں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دو باتوں کے سائر میں ہوا، ایک تو ان کا انہوں نے تختیاں پھینک دی، دوسرا ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر سے پکڑ کے سیٹا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. حالانکہ سننے میں یہ بات ہی، اس بات کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ تیری قوم جو ہے وہ وہاں سے گمراہ ہو گئی ہے، مگر اس وقت اتنا غصہ نہیں آیا جتنا یہاں پہ جب دیکھنے کے بعد ہوا. جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ میری قوم کو کیا، پھر انہوں نے اتنا غصہ آیا کہ یہاں تختیاں پھینک جانے، وہاں سے تختیاں اٹھا کے لائے، یہاں لا کے انہوں نے اپنی تختیوں کو بھی پھینک دیا اور تختیاں ٹوٹ بھی گئیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون السلام کے ساتھ ان کو پکڑ کے دوسری جگہ تک انہیں داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور ان کے ساتھ مگر انہوں نے پھر کہا کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہ کیجیے، ان کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ نہ ملائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ماں کے بیٹے اس لیے کہ زیادہ اس طرح کہنے میں زیادہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ میرے ساتھ کریں کہ آپ میرے ماں جائے بھائی ہیں، تو ورنہ اس کا شماعت ہو کہ معنی کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شماعت الاعداء سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ یعنی دشمنوں کو اس کسی بات پہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اللہ میں تو سے مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچنے جانے اور قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی پناہ مانگا کرتے تھے. تو پھر جب ان کو اندازہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہاں میرے بھائی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے،
تو پھر ان کو اندازہ، پھر انہوں نے پھر دونوں کے لیے معافی مانگ لی، رب اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر دے، والآخر میرے بھائی کو بھی ادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو جو ہے وہ تو رحمان الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا، ان کی طبیعت بحال ہوئی، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور اندازہ ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اپنے پروردگار کی طرف انہوں نے فوراً رجوع کر لیا کہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، اور ہم دونوں کو اور ہمیں رحمت سے ڈھانپ لے۔ یعنی یہ اللہ تبارک کو جب ایک غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ قوم نے حرکت کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی کی درخواست کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایسے مبان تو ان کو بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ چلیں، جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ کچھ چھوٹی موٹی حدیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی احادیث، ایک تو روز پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک کتاب اربعون حدیث مکونۃ من کلمتین، ایسی حدیث، اس میں 40 احادیث ہیں جو کلمتین، ایک یعنی دو کلموں پر، دو الفاظ پر مشتمل ہیں، ایسے حدیث جو صرف دو الفاظ پر مشتمل ہیں۔ تو یہ 40 حدیث ہیں، دو الفاظ مشتمل سے، یہ تو پتہ کتنی آسان بھی کہ ان کو یاد رکھنا بھی کتنا آسان ہے کہ اس کو انسان یاد کر سکتا ہے، اور پھر احادیث کو یاد کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، اس کے لیے کل جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ نَضَرَ اللّٰهُ امْرَأً، یعنی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شخص کو تر و تازہ، آباد و شاد رکھے، سمیا منا، جس نے مجھ سے سنا، حدیثاً کوئی بات، فبلغہ، اور اسے یاد رکھا اور پہنچائی، فربا مبلغ الاحفاظ من السامع، اور اسے یاد رکھا یہاں تک اسے دوسرے تک پہنچا دیا۔ بہت سارے طلباء اساتذہ سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ فرب المبلغ، جس کی طرف، یعنی کہ جس کی طرف پہنچائی گئی، احفاظہ زیادہ یاد رکھنے والے، من السامع، جسے سنا، جس نے آپ سے کوئی بات سنی، اس سے زیادہ دوسرے لوگ اس کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ تر و تازہ رکھے، ان کا چہرہ روشن ہو، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذریعے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص میری بات کو سنے، اس کو یاد رکھے، اور اسے من و من اسی طرح، جس طرح اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، اس طرح کہتے ہیں حدیث سناتے ہیں لوگ، پھر آخر یہ کہتے ہیں وہ کما کہا رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اس طرح کے الفاظ کی طرف وہ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا، تو کوئی اپنی طرف سے جان کے کوئی اس میں کوئی کم و بیش نہ کرے، اور جس نے پہنچائی اللہ کے رسول کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شخص کو تر و تازہ، آباد و شاد رکھے، جس نے کوئی بات سنی۔ تو ہم بھی پڑھ لیا اگر کوشش کریں کہ اس کو آگے تک پہنچائیں، اس کو پہنچائیں کہ پہنچانے کا بڑا، جیسے ہم نے پڑھا جو پڑھے گا، جو خود نے جو پڑھے گا اور پڑھائے گا، اس کے لیے بڑی ویسے بھی خوشخبری ہے۔ تو پہلی حدیث یہ الایمان و توحید میں سے ہے، ان انس عن النبی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال یوجبن الفعل، یعنی اللہ کے رسول فرمایا مجھے شگون اچھا لگتا ہے، یوجبنی مجھے اچھا لگتا ہے، الفعل یعنی یعنی کہ اچھا گمان کرنا، اصل مجھے اچھا گمان کرنا اچھا لگتا ہے، یعنی کہ شگون ہے کوئی آپ پریشانی کی، کوئی اچھی بات، کوئی بات سنے اور پھر اس کے کوئی آپ کو کوئی پریشانی آئے، اس سے اچھا گمان کریں، اس کو کوئی برائی میں نہ لے، کہ کوئی بھی چیز نظر آ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک جو ہے وہ اس کا اچھا گمان کرنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویلے میں کوئی بھلائی ہی رکھی ہے۔ اگر آپ کسی
اور کسی پریشانی میں کوئی اچھی بات سنے، یا جیسے کوئی بیمار ہے کہ بیمار کو بھی کہا جائے کہ جی اللہ کے حکم سے جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہوتی ہے، اس کو تسلی بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک جس طرح کا گمان مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت سے لوگ تو ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی گھر سے نکلے اور کسی نے پوچھ بھی لیا کہ کہاں جا رہے، تو لو جی بدشگونی ہوگی، کیوں پوچھ لیا؟ کسی کو باہر کوئی بلی نظر آ گئی تو اس پہ بدشگونی کرنے جاتا ہے، یہ کیوں ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کہ یہ اچھا شگون رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اچھا، اس کے لیے گمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، انا عند ظنی عبدی بھی، یعنی کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق جیسا گمان وہ میرے لیے کرتا ہے ویسا ہی میں اس کو مجھے پائے گا۔ اللہ کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا پائے گا۔ اس میں آتا ہے کہ جیسے ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا حساب کتاب اللہ تعالیٰ خود لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ خود لیں گے۔ تو بڑا خوش ہوا، کہنا پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، بڑا خوش ہو کے واپس چلا۔ یہ گمان ہے، اس نے گمان کیا اللہ کے لیے ایک اچھا گمان ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ ہاں جی اللہ نے تو پھر دینا ہی دینا ہے، اب مجھے تو سزا دینی تو یہ خطرناک بات۔ کسی بری بھی چیز کو دیکھے تو اس کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے، کسی کے لیے گمان کرے تو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو دوسری حدیث اور اس میں بھی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی قال سددوا وابشروا، کہ سیدھے ہو جاؤ، یعنی کہ سیدھی کسی بھی راستے گامزن رہو تو افراد تفریق کے بغیر، لکھا ہوا ہے کسی راستے ثواب کو، تو افراد تفریق یعنی کہ ایکسٹریم نہ ہو جاؤ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ، اگر کوئی کام بھی اچھا کام ہے اس میں اتنا نہ ہو جاؤ کہ ایک تو اتنا کیا اور بعد میں اس پہ آدمی بالکل ہی چھوڑ دے، یعنی میانہ روی اختیار کرو، کسی بھی چیز کو میانہ روی اختیار کرو، سیدھے رہو، صراط مستقیم پر رہو۔ یعنی کہ یہ آپ نے خوشخبری ان لوگوں کو لے دی ہے جب آپ سے وہ آپ شروع اور خوش رہو، دوسروں کو خوش کرو، کہ ایسی بات سناؤ دوسروں جس سے وہ بھی خوش رہیں۔ یعنی انسان کو سوچ اپنی اچھی رکھنی چاہیے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، میانہ روی سے کام چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سب سے زیادہ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کے نزدیک جو باقاعدگی سے کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو، یہ نہیں کہ جی ایک دن تو ہم نے 4 سپارے پڑھ لیے اور آج میں نے 4 پڑھ پھر 10 دن کی چھٹی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ کہ آپ چاہے 2 رکوع پڑھیں مگر متواتر روزانہ باقاعدگی سے جو عمل کیا جائے، چاہے کم ہی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے ہم آج کے سبق میں بنا کہ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے، گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور محنت کرتے رہنا چاہیے میانہ روی کے ساتھ، محنت کرتے رہو اور آہستہ آہستہ میانہ یعنی کہ معتدل رہو، نہ ادھر بہت زیادہ آدمی جوش میں آئے اور نہ ہی بالکل کچھ نہ کرے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے احادیث ہیں، یوجب الفعل، اور یہ سددوا وابشروا، یعنی کہ سیدھے رہو، سچی بات سیدھی بات کہو، اور سیدھے عمل کرو، صراط مستقیم پر قائم رہو، وابشروا، اور خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش کرو، خوشخبری دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح 1-2 حدیث ہم پڑھ لیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انشاءاللہ یاد بھی کرنے میں آسانی ہے، اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا، اور پھر آگے پہنچائیں، جو سنتے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، چاہے ایک کو ہی پہنچائیں، کسی کو بنائیں، بچے کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، یا میاں بیوی کسی ایک دوسرے کو بتائیں، سنانے کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ اس سے زیادہ اگر جس کو سنایا جا رہا وہ زیادہ یاد کرنے والا اور سمجھنے والا ہو۔ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں اللہ کرے ہم بھی شامل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو میری بات سنیں اور آگے اسی طرح پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔